بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم علیہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر طاہر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فکر اردو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ 9th کلاس کے لیے بھی ہے، فرسٹ ایئر کے لیے بھی ہے، اور وہ لوگ جو اردو کی اصناف کو صحیح طور پہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو بہت اہم ٹاپک ہے۔ آج ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اردو میں درخواست کیسے لکھی جاتی ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ لوگ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بی اے کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایف اے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی جاب آتی ہے تو اس کے لیے جب وہ درخواست لکھوانی ہوتی ہے تو وہ ایک ان پڑھ بندے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے 200-300 روپیہ دے کے اس سے درخواست لکھواتے ہیں۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح طور پہ ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا اور درخواست لکھنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ امتحان میں بھی درخواست جو ہے یہ 9th کلاس میں سوال آتا ہے، 7واں سوال ہوتا ہے درخواست کا، اور فرسٹ ایئر میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ یہ فرسٹ ایئر میں بھی 7واں سوال ہی ہوتا ہے اور دونوں کلاسز میں یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ اب یہ بہت ٹپیکل ہے، اس کے لیے بڑے معیارات ہیں کہ درخواست کیسے لکھی جائے۔ اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ درخواست کے لیے جب بورڈ میں پیپر چیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں کہ معیاری اصول کیا ہیں اور کن کن جو ہے وہ پوائنٹس کی روشنی میں نمبر دیے جاتے ہیں، اور پھر مارکنگ میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو یہاں پہ ہیلپنگ بکس جو اویلیبل ہیں ان میں بہت ساری 80% ہیلپنگ بکس میں درخواست غلط لکھی ہوئی ہے۔ آخر میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، ایک درست درخواست لکھی ہوئی کسی معیاری ہیلپنگ بک میں اور ایک جو عام ہیلپنگ بک ہے جس کے اندر وہ غلط لکھی ہوئی ہے، اور ان دونوں میں آپ کو جب ڈفرینس کریں گے، آپ جب چیک کریں گے ان اصولوں کے اوپر، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ 10 نمبروں میں سے ایک صحیح بالکل 100% ٹھیک درخواست لکھی ہو تو اس میں 9 نمبر جو ہے نا وہ ممتحن دیتا ہے۔ نفس مضمون میں سے ایک نمبر کٹ جاتا ہے، باقی نمبر جو ہے وہ کنفرم ہوتے ہیں۔ اگر صحیح لکھا ہے تو اس کے نمبر کنفرم دینے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جو کنفرم نمبر ہے وہی غلط لکھے ہوں تو 5 نمبر وہ کٹ جاتے ہیں، اور پھر اس میں سے 1-2 نمبر آتے ہیں تو 10 میں سے 2 نمبر، یعنی کہ ایک سوال میں سے 8 نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ لیکچر دھیان سے سنیں گے اور ان اصولوں کو سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ 10 میں سے 9 نمبر لے سکتے ہیں، اور کلاس 9 کے طالب علم اور فرسٹ ایئر کے طالب علم یہ دونوں کے لیے بہت مفید ہے۔ تو سب سے پہلے جو نمبروں کی تقسیم ہے بورڈ کی ہدایات کی روشنی میں، کہ بورڈ جب اپنے ایگزامینرز کو کہتا ہے کہ آپ نے ایک درخواست چیک کرنی ہے تو وہ کیسے کہتا ہے؟ سب سے پہلے جو انداز تخاطب ہے، تخاطب کہ کس افسر یا مجاز حاکم کے نام آپ درخواست لکھ رہے ہیں۔ آپ کسی کا پرنسپل کے نام لکھ رہے ہیں، آپ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کے نام لکھ رہے ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر کے نام لکھ رہے ہیں، آپ ناظم یا چیئرمین کے نام لکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے نام لکھ رہے ہیں، آپ پوسٹ ماسٹر کے نام لکھ رہے ہیں، تو اس میں جو تخاطب ہوتا ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں، مثلا ہم لکھتے ہیں بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج، آگے پھر اس کا جگہ کا نام لکھتے ہیں، یا پھر لکھا ہے بخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ کالج فلاں، تو بخدمت پرنسپل صاحبہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لکھا جاتا ہے وہ عنوان لکھا جاتا ہے۔ عنوان کے بعد یہ 2 ڈاٹس لگے ہوئے اوپر نیچے، یہ رابطے کی علامت ہے، تو یہ لگانا بہت ضروری ہے۔ رابطہ مطلب عنوان کا آگے جو اس کا موضوع اس کے ساتھ رابطہ، اور وہ جس عنوان کے تحت آپ نے درخواست لکھنی ہے، وہ درخواست برائے فیس معافی ہے، وہ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ ہے، وہ درخواست برائے جرمانہ معافی ہے، وہ درخواست برائے محلہ کی صفائی ہے، وہ درخواست برائے حصول ملازمت ہے۔ جو بھی ہے عنوان وہ آپ نے لکھنا ہے، اور عنوان کے کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کے عنوان کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو انڈر لائن لکھنا ہے، اور آپ نے جو پہلی لائن جو ہے باخدمت جناب والی اس کے نیچے عنوان کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا نمبر آتا ہے وہ آتا ہے جی جناب عالی کا یا جناب عالیہ کا۔
اگر تو کوئی خاتون ہے تو پھر جناب عالیہ آپ لکھیں گے، جنابہ عالیہ نہیں لکھیں گے، جناب عالیہ آپ عالی لکھیں گے، اور عالی کے بعد جناب عالی کے بعد یہ مارک آف ایکسکلیمیشن ندائیہ کی جو علامت ہے وہ ضرور ڈالنی ہے، اگر آپ نہیں لگائیں گے تو اس کا نمبر نہیں ملے گا۔ پھر اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے اور گرامرز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب عالی کے اوپر لام کے اوپر کھڑی زبر ڈالی جائے، جو کہ غلط ہے۔ یہ کھڑی زبر، یہ جو مارک آف ایکسکلیمیشن ہے ندائیہ کی جو علامت ہے، اس کو ہی کھڑی زبر سمجھ لیا گیا ہے، اور جن بچوں نے یہ کھڑی زبر لگائی ہوتی ہے یا مارک آف ایکسکلیمیشن ندائیہ کی علامت نہیں لگائی ہوتی تو اس کا بھی ایک نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو 3 نمبر یہ ہو گئے۔ اس کے بعد نفس مضمون کے درمیان میں جو آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے کہ آپ جس عنوان کے تحت درخواست لکھ رہے ہیں کہ آپ گزارش ہے یا نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو وہ جو آپ نفس مضمون ہے اس کو ترتیب کے ساتھ مختصراً ٹو دا پوائنٹ لکھیں گے تو اس کے 5 نمبر ہیں۔ پھر آخر میں آپ جب لکھیں گے تو پہلے لوگ لکھتے تھے عرضے، تو عرضے وغیرہ یہ غلط ہے، العرض یا درخواست گزار آپ لکھیں گے، اور یہ درخواست گزار آپ جو لکھیں گے یہ انتہائی بائیں جانب لکھیں گے، درخواست کے نیچے صفحے کے انتہائی بائیں جانب لکھیں گے۔ اگر آپ نے یہ درست لکھا درخواست گزار تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ اس میں آپ تابع دار لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ آپ العرض یا درخواست گزار، بلکہ درخواست گزار ایک مناسب لفظ ہے، یہی لکھیں تو اس کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اور جس لائن میں آپ نے لکھا ہے درخواست گزار یا العرض، اسی لائن میں بالکل دائیں جانب آپ تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ جس طرح لکھی ہے تاریخ، اس کے بعد رابطے کی علامت 8 مئی 2020۔ اگر آپ تاریخ نہیں بھی لکھتے لفظ تو اس کے بعد صرف آپ لکھیں 8 مئی 2020 تو اس کا 1 نمبر ہے۔ اور جو تاریخ جو ہے وہ العرض یا درخواست گزار والی لائن میں انتہائی دائیں جانب لکھی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ہدایات ہیں جو بورڈز کے پیپر سیٹر ہیں وہ مرتب کرتے ہیں اور ایگزامینرز کو دی جاتی ہیں کہ آپ نے ان معیارات پہ ان حصوں کے اتنے نمبر دینے ہیں۔ اگر آپ کا انداز تخاطب ٹھیک ہے تو 1 نمبر، عنوان درست لکھا ہے تو 1 نمبر، جناب عالی درست لکھا ہے تو 1 نمبر، العرض یا درخواست گزار درست لکھا ہے اور اپنی جگہ پر لکھا ہے تو 1 نمبر، اور تاریخ درست لکھی ہے اور اپنی جگہ پر لکھی ہے تو 1 نمبر۔ 5 نمبر اس کے اور 5 نمبر نفس مضمون کے ہیں۔ اگر آپ یہ 5 نمبر صحیح لکھ دیتے ہیں تو نفس مضمون میں اگر آپ کا 1 آدھ نمبر کٹ بھی جاتا ہے تو آپ کے 10 میں سے 9 نمبر آئیں گے۔ چلیں جی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ معیاری درخواست لکھنے کے اصول کیا ہیں، کن جو ہے نا وہ چیزوں کو مد نظر رکھیں امتحان میں۔ تو یا آپ عام طور پر بھی درخواست لکھتے ہیں کہ آپ کی درخواست ایک بہترین درخواست ہو، تو یہ لیں جی معیاری درخواست لکھنے کے اصول یہ ہیں کہ سب سے پہلے درخواست جو ہے ہمیشہ جوابی کاپی کے نئے صفحے پر لکھنا شروع کریں۔ اکثر طلباء یہ کرتے ہیں کہ سوال ختم کیا، وہ جوابی کاپی کے آدھے صفحے پر ختم ہو گیا اور اس سے آگے ہی وہ سوال نمبر دے کے اور درخواست شروع کر دیتے ہیں، تو آدھی درخواست ایک صفحے پر ہوتی ہے اور آدھی دوسری صفحے پر، جس سے اس کی جو لک ہے وہ ٹھیک نہیں آتی۔ یہ جو پیپر پریزنٹیشن ہے یہ بہت کام کرتی ہے نمبر حاصل کرنے میں۔ آپ دیکھیں کہ کھانا جو بڑے ہوٹلز ہیں ان کے کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ پریزنٹیشن ہوتی ہے، وہ جتنے پیسے لیتے ہیں پریزنٹیشن کے لیتے ہیں، اس کی بجائے جو ایک ڈھابا ہوتا ہے عام چارپائیوں پہ بیٹھ کے کھانے والا، اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن ان کی پریزنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو پریزنٹیشن بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر جمال پرست ہوتا ہے، تو اس کو وہ جو خوبصورت چیزیں ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر پریزنٹیشن اچھی ہو تو جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کی جو توجہ ہے وہ اس کی ہمدردیاں وہ طالب علم کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو درخواست ہمیشہ اگر آپ کا وہ صفحہ آدھا رہ گیا تو رہ گیا، اسے کراس کریں اور نئے صفحے پہ شروع کریں، نئے صفحے کی پہلی لائن سے شروع کریں، وہاں کے اوپر آپ سوال نمبر لکھیں، اس کے بعد آپ لکھیں پہلے صفحے کی پہلی لائن پر افسر یا حاکم مجاز کا عہدہ اور پتہ تحریر کریں، کس طرح باخدمت پرنسپل صاحب۔ اب یہاں پہ جو غلطی کرتے ہیں کہ جو آپ کے یہ ہے آداب اور تعظیمی الفاظ ہیں، جناب اور صاحب، یہ دونوں اکٹھے نہیں آتے۔
اگر تو آپ نے اکٹھے لکھتے ہیں اس طرح باخدمت جناب پرنسپل صاحب، تو یہ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بریکٹ میں نے بتایا کہ یا تو آپ باخدمت پرنسپل صاحب، باخدمت ڈپٹی کمشنر صاحب، باخدمت ہیلتھ آفیسر صاحب، اور آگے پتہ ہے آپ اس کا لکھیں، اس کے بعد یہ سکتے کی علامت لگائی ہے، پھر وہ اس کا پتہ لکھیں، پھر شہر سے پہلے سکتے کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اکٹھا لکھ دیا باخدمت جناب بھی اور صاحب بھی، تو یہ نمبر آپ کا کٹ جائے گا۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس میں جو پہلی لائن ہے اس کے اوپر جو تخاطب والی لائن ہے، اس میں آپ نے جناب اور صاحب دونوں کو استعمال نہیں کرنا، اگر کر دیا تو نمبر کٹ جائے گا۔ دوسری لائن پر عنوان لکھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ آگے عنوان لکھا ہے، عنوان اس کے بعد رابطے کی علامت درخواست برائے فیس معافی، یا جس بھی ٹاپک پہ آپ درخواست لکھ رہے ہیں، جس بھی عنوان پہ آپ لکھ رہے ہیں، تو اس کے لکھنا ہے، لیکن اس کے نیچے لائن لگانا نہیں بھولنا۔ اگر آپ نے نیچے انڈر لائن نہیں کیا تو اس کا بھی نمبر آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ دوسرا جو ہے نمبر ہے، پہلا نمبر خاطب کا، اس میں جناب اور صاحب کو اکٹھا نہیں لکھنا۔ اگر آپ ایک استعمال کر سکتے ہیں، جناب یا صاحب میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار اوپر بتایا ہوا ہے۔ دوسرا نمبر عنوان کا ہے، تو عنوان لکھنا ہے اس طریقے سے، عنوان کے بعد رابطے کی علامت، وہ جو 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد جس موضوع پر آپ لکھ رہے ہیں وہ درخواست، اس کے بعد درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، تو اس کے نیچے آپ نے لائن لگانی ہے۔ تیسری لائن کے درمیان میں آپ نے لکھا ہے جناب عالی، جس طرح یہ لکھی ہے۔ اگر کسی خاتون سے مخاطب ہے تو آپ پھر جناب عالیہ لکھیں، جنابہ عالیہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ نے جنابہ عالیہ لکھا تو آپ کا وہ غلط ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں آگے جو ریڈ لکھے ہوئے ہیں سرخ رنگ میں، یہ غلط ہے۔ جناب عالی، اس میں غلطی کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے وہ ندائیہ کی علامت نہیں لگائی، اور جنابہ عالیہ اس کے بعد ندائیہ کی علامت ہے، لیکن وہ جنابہ لکھنے کی وجہ سے غلط ہے، اور عالی کے اوپر کھڑی زبر بھی نہیں ڈالنی۔ یہ تھا 3 نمبر والا۔ آگے آ جائیں جی، آگے جو اگلی لائن میں 1-2 شروع سے سٹارٹنگ سے آپ 1-2 لفظ کی جگہ چھوڑ کر یہ لکھے، گزارش ہے کہ جس کے کہ میں آپ کے کالج کی طالبہ ہوں یا طالب علم ہوں، آپ ان سیشنز میں میں آپ کے یہاں زیر تعلیم رہا ہوں یا رہی ہوں، تو میرا یہ رول نمبر تھا، میں نے ان چیزوں میں حصہ لیا تو مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، یا پھر آپ نے فیس معافی تو یہ کرنا ہے کہ میرے والد کی آمدنی کم ہے، ہمارا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ہم اتنے بہن بھائی ہیں اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں ان حالات میں اپنا یہ کر سکوں، تعلیم جاری رکھ سکوں۔ تو جو بھی آپ وجوہات بیان کرنی ہے اس کو آپ نے انتہائی جو ہے وہ اختصار کے ساتھ، اور یہ نہ ہو کہ 1-2 لائنوں میں ختم کر دیں، اس کو آپ نے گرامر کی غلطی نہ ہو، اس میں اداب کو ملوز خاطر رکھیں کہ آپ کیونکہ آپ حاکم مجاز سے یا افسر سے مخاطب ہیں، تو آپ اپنے اداب کو ملوز خاطر رکھیں، غیر ضروری طوالت سے پرہیز کریں، اور اختتام دعائیہ کلمات پر کیجیے۔ لیکن دعائیہ کلمات میں زیادہ تر جو مروج ہے اور غلط العام ہے وہ ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ جس نے لکھا ہوتا ہے آپ کا مشکور کو تو 1 نمبر کٹ جاتا ہے۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں آپ کا احسان مند رہوں گا، یہ درست چیزیں ہیں، الفاظ ہیں۔ مشکور ہوں گا میں، یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں لکھنا۔ اگر آپ نے مشکور ہوا لکھا تو 1 نمبر تو اس کا گیا۔ تو اس کے بعد اختتام کا جو نقشہ ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ 8 مئی 2020، یہ بالکل یہاں پہ سلائیڈز میں یہ غلط ہے، یہ آ گیا، یہ بالکل دائیں جانب ہونا چاہیے، اور درخواست گزار یا عرض گزار یہ بالکل بائیں جانب ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے نام الف ب جیم، اور یہ جو تاریخ ہے وہ اس طرح 8 اور اس کے بعد سکتے کی علامت اور پھر مئی 2020، یہ انتہائی دائیں جانب ہونا چاہیے، یعنی کہ پیپر کی یہاں پہ لائن لگی ہوتی ہے، سائڈ پہ حاشیہ لگا ہوا حاشیے کے ساتھ، اور یہ جو درخواست گزار اور عرض گزار ہے یہ بائیں جانب کے حاشیے کے ساتھ، اور اس کے نیچے نام۔ 1 نمبر اس کا ہوتا ہے تاریخ کا، اور 1 نمبر ہوتا ہے درخواست گزار یا عرض گزار درست لکھنے کا۔ تو اس طرح یہ ایک اچھی درخواست ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مارکیٹ میں نے ان ہیلپنگ بکس کے نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کو 2 درخواستیں بتاؤں گا۔ اچھا جی، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ درخواست میں کی جانے والی عمومی غلطیاں کون سی ہیں۔ یہ میں نے ریڈ اس لیے
کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے تعظیمی کلمات جو ہے اس میں جناب اور صاحب دونوں کو استعمال کرنا یہ غلط ہے، نمبر کٹ جاتا ہے۔ عنوان کے بعد رابطے کی علامت نہ لگانا، یہ علامت جو ہے 2 ڈاٹس یہ نہ لگائیں تو اس سے بھی نمبر کٹ جاتا ہے۔ جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت، یہ جو ندائیہ کی علامت ہے مارک آف ایکسکلیمیشن علامت کے بعد جو میں نے بنائی ہوئی ہے علامت یہ لگانا چاہیے، یہ نہ لگانا، یا جنابہ عالیہ لکھ دینا، عالی کے اوپر کھڑی زبر لگا دینا، یہ تینوں طریقے سے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ دعائیہ کلمات میں آپ کا مشکور ہوں گا لکھنا یہ بھی غلط ہے، آپ کا شکر گزار ہوں گا یا آپ کا احسان مند رہوں گا یہ لکھنا درست ہے۔ تابع دار شاگرد لکھنا یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی نمبر کٹ جاتا ہے۔ تاریخ درج ذیل طریقوں سے لکھنا غلط ہے، یعنی کہ 26/5/2020 یا 26/5/2020 اس طرح تاریخ والا وہ جو طریقہ پیچھے آپ کو دکھایا ہوا ہے اس طریقے سے ہی لکھا جائے تو وہ درست ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے درخواست کے اندر نہیں کرنی۔ اب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اب میں آپ کو درخواستیں 2 دکھاتا ہوں جی۔ یہ مارکیٹ میں موجود خلاصہ جات میں سے 2 عکس، ایک عکس ہے دائیں جانب والا اور ایک ہے بائیں جانب والا۔ اب جو پہلے میں نے آپ کو اصول بتایا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ جو دائیں جانب والا ہے اس میں پرنسپل کے لیے لکھا ہے بخدمت پرنسپل صاحب، جناب نہیں لکھا، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اس کے بعد سکتا ہے اور جوہر آباد۔ ادھر جو پوسٹ ماسٹر کے نام کھاتا ہے باخدمت جناب درخواست لکھی ہوئی ہے، یہ باخدمت جناب پوسٹ ماسٹر صاحب، جناب اور صاحب دونوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب جن طالب علموں کے پاس یہ بائیں جانب والی ہیلپنگ بک ہوگی اس کا یہ نمبر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دائیں جانب میں آپ کو دیکھیں کہ عنوان جو ہے وہ لکھا ہے تاریخی مقامات تفریحی مقامات کی سیر کی اجازت کے لیے درخواست، عنوان کے بعد وہ رابطے کی علامت ہے اور پھر اس کو انڈر لائن بھی کیا ہے۔ جو بائیں جانب والا لے صاحب ہے انہوں نے وہ عنوان لکھا ہی نہیں، یعنی کہ ایک نمبر کا انہوں نے پوائنٹ ہی درمیان میں شامل نہیں کیا۔ اس کے بعد دائیں جانب والے میں لکھا ہے جناب محترم، یہ درست ہے، جناب علی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جناب علی زیادہ مروج ہے، جناب محترم بھی درست ہے، اس کو غلط نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت ہے۔ لیکن بائیں جانب آپ دیکھیں کہ جناب علی کے اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے اوپر والے تینوں نمبر کٹ گئے۔ نفس مضمون دائیں جانب والا بھی آپ پڑھیں اور بائیں جانب والا پڑھیں۔ پھر بائیں جانب میں آپ دیکھیں کہ جو دعائیہ کلمات ہیں میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں گا، جو کہ غلط ہے، بورڈز میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو 3 نمبر اوپر گئے، چوتھا یہاں پہ گیا۔ العارض درست ہے، لیکن تاریخ والا جو ہے نا وہ بائیں جانب میں غلط ہے کہ تاریخ 15 فروری 2016، تاریخ کے بعد رابطے کی علامت نہیں ہے تو یہ غلط ہے، اور تاریخ جو ہے نا یہ العارض والی لائن میں لکھنی تھی، العارض والی لائن میں تاریخ لکھنی ہے، یہ پتے والی لائن میں تاریخ نہیں لکھنی دائیں جانب۔ اس کی بجائے آپ دائیں جانب والی درخواست میں دیکھیں تو انہوں نے عرض گزار جہاں پہ لکھا ہے اس کے نیچے الف ب جیم اور یہ لکھا ہے، اور اس کے بالکل عرض گزار والی لائن میں انتہائی دائیں جانب تاریخ لکھی 14، اس کے بعد ختمے کی فل اسٹاپ کی جو علامت ہے ختمے کی وہ لگائی ہے، اس کے بعد فروری 2018 اور اردو میں لکھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہندسے ہیں وہ رومن میں بھی لکھ دیں تو وہ بھی درست ہے، جس طرح انہوں نے لکھے ہوئے ہیں 15 فروری 2016، لیکن 15 کے بعد وہ علامت ختمے کی لگا دی جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 2 درخواستیں ہیں، یہ 2 طرح کے جو ہے ہیلپنگ بکس مارکیٹ میں نے دیکھی۔ تو ایک جانب والا اگر کوئی دائیں جانب والا لکھتا ہے تو اس کو 9 نمبر کا ضرور مل جائیں گے، لیکن اگر کوئی بائیں جانب والی درخواست لکھتا ہے تو اس کے نمبر ہوں گے 3 نمبر اوپر سے کٹ گئے، چوتھا مشکور ہونے کا کٹ گیا، 5واں تاریخ کا کٹ گیا، اور جو نفس مضمون آ اس نے 2-3 لائنوں کا لکھا ہے یہ 5 نمبر کا ہے، تو 5 نمبر میں سے ایک تو مشکوروں کا کٹ گیا، ایک اس نے ویسے کاٹ لینا، باقی اگر اس سے میکسیمم بھی دے گا تو وہ 3 نمبر دے گا، تو 10 میں سے 3 اور ادھر 10 میں سے 9 نمبر۔ تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک ہی سوال میں اسی وجہ سے جو اردو کے پیپر میں سائنس کے طلباء کے نمبر کم آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد، اس پریزنٹیشن کو دیکھنے کے بعد اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کے اس سوال میں نمبر بہت اچھے آئیں گے، 8, 9، اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی رحم دل ایگزامینر ہو تو وہ 10 کے 10 بھی دے دے، آپ کی رائٹنگ خوبصورت ہو، پریزنٹیشن اچھی ہو تو 10 کے 10 نمبر بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، خوش رہیں،
آخر میں یہ کہ جو ہے نا وہ آپ کی تفریح کے لیے ایک شعر بھی جو ہے نا اردو کا ساتھ اب شامل کیا کروں گا. تو اردو کے حوالے سے مرزا خان داغ دیالوی کا ایک شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اللہ حافظ.